جب پرپز کلیئر ہوتا نا تو دنیا آپ پیروں کے نیچے آ جاتی ہے. محمد علی جناح رحم اللہ, ٹی بی تھی ان کو, ٹیوبرکلوسس, ٹرمینل ٹیوبرکلوسس تھی. غور سے سننا عمل اس کو. جب فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی بردر میں لکھا ہوا ہے سارا, ٹھیک ہے, اپنی سگی بہن نے ریکارڈیڈ سب کچھ ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ بتایا. محمد جناح کو جب پتہ چلا کہ ٹرمینل ٹیوبرکلوسس, تو اس وقت لوکل دیسی ڈاکٹروں کے پاس تو علاج تھا نہیں. اس وقت انگلینڈ سے جو ڈاکٹر آئے ہوئے تھے ان کے, تو جب ان کو پتہ چلا کہ معاملہ خراب ہو گیا تو ہی سیڈ کیا میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا. تو فاطمہ جناح نے کہا کہ بھیا کیا کر رہے ہو, یو ہیو ٹو گو ادروائز یو ول ڈائی. اینڈ ہی سیڈ نو آئی ایم ناٹ گونا ڈائی, آئی ایم ناٹ گونا ٹیل ہم بیکاز یہ ماؤنٹ بیٹن کا اکٹھا بیٹھ کے شراب پیتے ہیں دونوں, یہ رات کو منہ کھول دے گا. اور فاطمہ جناح نے دیکھیں مولوی کی بچی نے بات کیا کہا, کہتی خودکشی حرام ہے, تو دوزخ میں سڑے گا. ہمیں بتاتے نا بڑی لبرل لیفٹسٹ تھی, ڈائریکٹ فتویٰ دیا انہوں نے. شی سیڈ دوزخ میں سڑنا ہے کیا, اگر تو جان کے نہ گیا تو خودکشی ہے. عمل غور سے سنیے گا اس بات کو. اینڈ ہی سیڈ ہاں بالکل خودکشی ہے, پہلا خودکش حملہ آور ہمارا. ہی سیڈ بالکل ہے خودکشی, مگر ایک بندہ مرے گا نا. اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو 9 کروڑ مسلمان مارے جائیں گے. سو میں, اور انہوں نے لکھا یہ بڑا بندہ ایسے سوچتا ہے, کہتے ہیں میں جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ بہت ہی بڑا حلال کام کرنے کے لیے ایک حرام کام کرنا پڑا, ایک بندہ مارنا پڑا مجھے تاکہ 9 کروڑ بندے اور ان کے بچے نہ مر جائیں. میں یہ کیس تیار کر رہا ہوں, تھا تو وکیل ہی نا, کہتے میں یہ کیس تیار کیا ہوا ہے ان دا کورٹ آف, in the big court. She writes that he said that in the bigger court I'm going to say that this is the 2 options I had, تو مجھے یہ والی آپشن چوز کرنی پڑی. اور وہ نہیں گئے پھر ڈاکٹر کے پاس. اور ماؤنٹ بیٹن کو جب پتہ چلا نا, پتہ چل گیا تھا اس کو, جب ظاہر فوت ہو گئے. ماؤنٹ بیٹن نے, آج شام کو ضرور گوگل کرنا ہے ماؤنٹ بیٹن کے الفاظ کیا تھے, رجسٹرڈ ہے نا ہمارے پاس تو ہے اب. He said کہ if I had known کہ جناح کو ٹرمینل ٹیوبرکلوسس ہے تو میں 10 سال تک آگے ٹرخاتا رہتا, بات کو ڈیلے کرتا رہتا, پاکستان نہ بننے دیتا. یہاں پہ ابھی ہم پتہ کیا کر رہے ہوتے, یہ مجلس کس چیز کی چل رہی ہوتی, یہ جو آپ کے موبائل پہ بھی اذان کی آواز آئی ہے نا, باہر سے کسی بھجن کی آواز آ رہی ہوتی. یہ اتنا بڑا احسان ہے اس بندے کا ہمارے اوپر. ہمیں روڈ سے گزرنا, ابھی میں جو آیا ہوں 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہوں, کیونکہ روڈ بلاک تھی, جلوس چل رہا تھا, وہ جو 12 ربیع الاول کا کنٹینیول جلوس ہوتا ہے نا, وہ صدر پورا بلاک تھا. کم از کم 10 اور بلاکس ہمیں روز ملتے ہیں, کیونکہ پھر کسی مندر کے آگے کوئی اور مسئلہ ہوا ہوتا, پھر جیسے ایک بندے نے آج خوشاب میں گولی ماری نا, روز کچھ 10-12 بندے مفت میں ایسے مر رہے ہوتے کہ تم نے ہمارے بھگوان کو یہ کہہ دیا, تم اچھوت ہمارے مندر کے آگے سے ایسے گزر گئے ہو, سو آن سو فورتھ. بیوروکریسی میں آدھے سے زیادہ پنڈت ہونے تھے, اور کچھ جو ہے نا وہ مسلمان, لٹرلی کچھ مسلمان. اور ہم پتہ ہے کیا لڑائیاں کر رہے ہوتے تھے. پیار آنا شروع ہو گیا نا آپ کو نواز شریف عمران خان کے اوپر, کیونکہ آپ سوچیں کہ اس وقت کیا پکچر ہوتی, ہمارے سامنے کیا کیا معاملات ہونے تھے. یہ بڑے بندے آگے کی سوچ رہے ہوتے. سو واٹ ڈیڈ ہی ڈو, ہی سیڈ میرا پرپز میری لائف سے بڑا ہے. اگر اس کا پرپز اس کی لائف سے بڑا نہ ہوتا تو اپنی جان بچا لیتا. چونکہ اس کا پرپز اس کی لائف سے بڑا تھا تو اس نے کہا جتنی بس جانے بھی جاتی ہیں جائیں. پرپز ویژن ایک ہی بات ہے نا. پرپز جب بڑا ہو جاتا ہے نا اپنی لائف سے, تو آپ کو اپنی لائف کی فکر نہیں رہتی. جب آپ کو اپنی لائف کی فکر نہیں رہتی تو آپ کے اندر سیلفشنس ختم ہو جاتی ہے. جو بندہ اپنی لائف کی فکر میں لگا رہتا ہے وہ پھر لینے والا سیلفش بندہ, اور لوگ اسے دور بھاگ رہے ہوتے. بہت آسان کر کے میں نے آپ کو بتایا. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. محمد علی جناح صاحب کی مثال تو بہت چھوٹی ہے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے. ٹھیک ہے, احد کی لڑائی میں, غور سے سنیے گا اس بات کو. عبداللہ بن حرام کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد. ٹھیک ہے, عبداللہ بن حرام اور جابر بن عبداللہ جو تھے نا, کیونکہ جابر کی بہنیں بہت زیادہ تھیں, تو ایک اکلوتے بیٹے تھے, اور خواتین اور بھی زیادہ تھیں گھر میں, کیونکہ عبداللہ بن حرام کی والدہ بھی زندہ ہیں. تو دونوں آپس میں نا کرے نکالتے تھے کہ ہم دونوں اکٹھے جہاد پہ نہیں جا سکتے, پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو
پورا نکلتا تھا, اور بدر میں جابر بن عبداللہ کا نکل آیا, اور احد میں عبداللہ بن حرام کا نکلا. That's how عبداللہ بن حرام ended up in غزوہ احد. احد کی لڑائی سب کو پتا ہے کیسی گئی, بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہمارا, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوا, نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ فزیکل تشدد کیا گیا. ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے, سر پہ میخیں اندر گھس گئی تھی, وہ جو ہیلمٹ ہے نا اس کی میخیں اندر گئی کیونکہ وہ پیچھے گڑھے میں گرے تھے. سو مچ لاس کہ سوگ میں لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ کون بچا ہے کون نہیں بچا. اور عبداللہ بن حرام کی والدہ, اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچوایا ان لوگوں نے, میرے بیٹے نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی. ہر بندے کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ میرا بچہ گیا کس لیے تھا, اگر نبی علیہ السلام کو نقصان ہو گیا. سو جابر بن عبداللہ کی والدہ دادی عبداللہ بن حرام کی والدہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ, میرے بچے نے آپ کو شرمندہ تو نہیں کیا؟ ہم تو خالی محمد علی جناح کے احسان کے اتار دیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دین بچ گیا ہمارا. ٹھیک ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مرنے کے بعد, دیکھیں محمد علی جناح نے اگر پاکستان نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت نقصان ہوتا اور واقعی بہت ہی بڑا مسئلہ ہوتا, مگر ان لوگوں کی وجہ سے مرنے کے بعد جو نقصان ہو گیا نا وہ بچ گئے ہم. تو اور سنیں یہ ہوا کیا, کہ واقعہ اتنا کوئی ڈیپ ہے نا کہ میں پورا سنا ہی نہیں سکتا کبھی بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ او ام عبداللہ, تجھے بتاؤں تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بیٹے کو فیٹل بلو لگی نا, اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ سن لیں, پیچھے سے نا ایک بندے نے ان کے کندھے پہ تلوار ماری اور بازو اتر کے لٹک گیا, اور بار بار راستے میں آ رہا تھا تو بازو اکھیڑ دیا اپنا کہ میں یہ تنگ کر رہا ہے مجھے. تو افواہ اڑی اس وقت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا, اب دیکھیں پرپس کلیئر ہونا تو کتنی آسان ہو رہی ہے لائف. شخصیت پسندی, شخصیت پرستی نہیں, اللہ پرستی کرتے تھے صاحب. انہوں نے کہا جیسی خبر ہو رہی, اب اس سے بڑی بری خبر کوئی تھی کسی مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. نہ صرف یہ بلکہ سپہ سالار بھی شہید ہو گئے نا, وہی ہے سپہ سالار. تو ہم جنگ تو ہار گئے, ہم کہانی ختم ہو گئی, نبی شہید ہو گیا ہمارا. مگر ان کے پرپز, ان کی ٹریننگ اتنی کلیئر تھی, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے, اس کا مطلب ہے کام کر کے گئے ہیں وہ, اب کام ہمارے ذمہ آ گیا. نبی تو ایسے شہید ہی نہیں ہوتا جب تک کام نہ پورا کریں. اتنی کلیئرٹی تھی ان لوگوں کے پاس کہ بیان کرنے کی بجائے انہوں نے مشل اور اونچی کر دی. ورنہ کیا ہوتا, لوگ اپنی مشل بجھا دیتے ہیں, بادشاہ مر گیا ہمارا. ان کے کانسیپٹس اس لیول پہ نبی علیہ السلام کلیئر کر چکے کہ افواہ اڑنے کی بجائے ان کو ڈی موٹیویٹ کرتی. دے وینٹ بگر ان ٹاسک کہ اور مشکل کام کرنا ہے آپ نے, اور بڑے کام کریں گے. بہرحال نہیں بچے وہ, جب ان کی وہ بلو سے ہو, جب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او میں عبداللہ, جب تیرے بچے کو یہ لگی نا تلوار, اور جب اس کی روح نکلنی تھی, تو بغیر کسی فرشتے کے اللہ سبحانہ و تعالی خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہو گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ او عبداللہ کیا چاہتا ہے تو؟ یہ جبرائیل امین نہیں آئے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے, نبی نہیں ہے عبداللہ بن حرام, نبی نہیں ہے, یہ وحی نہیں ہو رہی, یہ فرشتہ نہیں آ رہا بیچ میں ٹرانسلیشن کے لیے یا کنوینس کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ایک انسان سے بات کر رہے ہیں اور وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرپس جس کا سیٹ ہوتا ہے نا, تو وہ اس موقع پہ کیسے ریئیکشن دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرے بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ پھر نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی صاف فرمایا کہ او ام عبداللہ, میں تجھے بتاتا ہوں تیرے بیٹے نے اللہ سے کیا کہا. جب اللہ نے اس سے پوچھا نا کہ عبداللہ کیا چاہتا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا یہ دوبارہ ہو. جیسے مجھے مارا گیا ہے, مجھے دوبارہ مار ایسے.
किस बंदे के बारे में बात हो रही है जो कुर्रे निकाल के आया मेरी बच्चियों का, यार बेटा तो अकेला रह गया, उसकी 8 उसवा उसकी भी घर पे हैं, 8 बेटी है ना उनकी, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे या अल्लाह मेरे बच्चे पीछे, वो कह रहे या अल्लाह ये दोबारा मार मुझे ऐसे, क्योंकि आज मुझे पता चला कि द रियलिटी ऑफ लाइफ है क्या, जब अल्लाह ताला मरने के बाद मिलते हैं तो पता चलता है कि इतनी सी औकात है दुनिया की, मरना तो सब ने।